بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعبارة المختصر كانت كذلك فيحرم منه ما يحرم من النسب إلا أولاد أصوله وأخت ابنه وجدته وأولاد الأصول الأخ والأخت والعم ٹھہرو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ متن آ گیا ہے شارح علیہ رحمہ نے مختصر کی عبارت جو بقایا کا اختصار ہے نکایا، پہلے عبارت تھی پھر دوبارہ اس عبارت کو بدلایا تو دونوں عبارتیں نقل کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ جو سمجھائے دوبارہ پھر اس کی سمجھائے اور سمجھائے جی گل۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ بھئی نسب ردات سے کچھ رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، ردات سے نہیں ہوتے، مسئلہ یہ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مختصر کی عبارت کانت تھی اس طرح تھی اس طرح، اور اگلے صفحے تھے ثم غیرت العبارۃ، پھر بدلایا میں نے عبارت کو اس کی طرف۔ اب وہ پہلی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس حرام ہو جاتے ہیں رضا سے وہ جو حرام ہوتے ہیں نسب سے، یہ تو وہی قانون ہے۔ اب اللہ نہ مگر اس کے اصول کی اولاد اللہ اما اولاد اصول ہی اما کہ جو دودھ پینے والا ہے نا اس کے اصول کے اولاد کی ماں، آگے سمجھے، اور اگوار ہے، اور اس کی بیٹے کی بہن اور اس کی جدہ اور اس کی جدہ، ایسی پہلے عبارت کس دی؟ مختصر دی۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت، اس میں جو آگے نا اولاد اصول، اولاد الاصول کون ہوتے ہیں؟ اولاد الاصول کون ہوتے ہیں؟ یعنی بھائی بہن، آگے جو سمجھے، یہ شخص کی اصول کی اولاد ہے، چچا، پھپھی، خال، خالہ، آگے سمجھے۔ اب ان کی جو ماں ہے، ان کی جو ماں ہے، پس ان کی حرام ہوتی ہے نسب سے نہ کہ ردات سے، نہ کہ یہ مسئلہ کل پڑھیا جی سمجھ آ گئی جی ایشا بس جی، اور تو پڑھ لا پھر ترجمہ کریے۔ جدہ ہو یعنی اپنے بیٹے کی جدہ، اپنے بیٹے کی جدہ، اور دائیں کل پڑھے ترہ صورتاں قال البرجندی جو کہ نکایا کے شارح ہیں کہ پھر بے شک ہر ایک مذکورات سے احتمال رکھتے ہیں تین صورتیں، نئی مخفی کہ نئی ممکن ارادہ صور ثلاث کا اکٹھا اس عبارت سے، کیونکہ عبارت پیچھے آئی ہے، سمجھی گل۔ محض کیا کیا ہے؟ بدلایا ہے مصنف علیہ رحمہ نے اس عبارت کو لگے آ رہی ہے، اس لیے کہ اس سے نہیں سمجھا گیا ردی کے زوج کا حکم، کس کا؟ ردی کے زوج کا حکم، اور اس کی زوجہ کا، کیونکہ حرمت ان دونوں کی مساہرت کے ساتھ ہوتی ہے، نسب کے سبب سے، اور بھی نہیں حاجت استثناء کی طرف، اس لیے کہ وہ کہ جہت حرمت نسب میں ہے صور مذکورہ میں، وہ نہیں موجود رضا میں، مثلاً بیٹے کی بہن محض حرام ہے نسب سے، اس لیے کہ وہ اس کی اپنی بیٹی ہے یا ربیبہ ہے، اور ردات سے اس طرح نہیں آتی، آگے سمجھے۔
اور عبارت مختصر کی عبارت مختصر کی تھی اس طرح اس طرح اور فی القدیم ثم غیرت جی کیا پس حرام ہوتے ہیں بس حرام ہوتے ہیں رضا سے رضا سے حرام ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں نسب سے نسب سے مگر اس کے اصول کی اولاد کی ماں کے اصول کی اولاد کی اور دائی جی دائی جو ردی ہے اس کے اصول کے اولاد کی ماں ماں یہ بھی یہ رداعت سے حرام نہیں ہوتے یہ رضا سے حرام نہیں ہوتے اور اس کے بیٹے کی بہن اور اس کی جدہ اے عبارت پوری ہو اگو امت ان شرح کی سی بس اولاد الاصول ردی کا وہ ردات کڑا ہے جی بھائی ہے اور بہن ہے اور چچا ہے اور پھوپھی ہے اور ماموں ہے اور خالہ ہے بس ان کی حرام ہے نسب سے نہ کہ رضا سے اور عبارت مختصر کی تھی اس طرح پس حرام ہے رضاعت سے وہ جو حرام ہے نسب سے مگر ردی کے اصول کی اولاد کی ماں اور ردی کے بیٹے کی بہن اور ردی کی جدہ پس اولاد الاصول بھائی ہے اور بہن ہے اور چچا ہے اور پھوپھی ہے اور ماموں ہے اور خالہ ہے پس ماں ان کی حرام ہوتی ہے نسب کی وجہ سے نہ کہ رضا کی وجہ سے جی ثم غیرت العبارت الى هذا فيحرمان مع قومهما عليه كالنسب وفروع والزوجان عليهما تحرم المرضعة وزوجها على الرديء ويحرم قومهما على الرديء كما في النسب اگے وتحرم فروع الرديء على المرضعة وزوجها ويحرم زوج الرديء على المرضعة وزوجها أي الرديء إن كان ذكرا تحرم زوجته على زوج المرضعة وإن كان الرديء أنثى يحرم زوجها على مرضعتها بس پھر بدلایا میں نے مختصر کی عبارت کو اس کی طرف جی ہن سنیا جی بے اردات نال کیڑے کیڑے حرام ہوئے جی پس حرام ہو جاتے ہیں دونوں جی بمائے اپنی قوم کے ردی پر جی کس پر ردی پر اے ضمیر بیتبار ردی کے پامے کڑی تے پامے منڈا جی جیسا کہ نسب سے جی جیسا کہ جیسا کہ نسب سے اور ردی کے فرو جی ردی کے فروع اور زوجان جی ان دونوں پر جی زوجان ان دونوں پر اے عبارت مختصر دی جی ایک ہی ہے عبارت مختصر دی سمجھے دی گل جی اگوں دی شرع آ رہی اور دیکھو دھیان جی او فیحرمان جی اے تو شروع ہے فیحرمان جی اے مان کون ہے یعنی حرام ہو جاتی ہے مردیا اور مردیا کا زوج جی علیہ الردی جی اور حرام ہو جاتی ہے مردیا اور مردیا کے زوج کی قوم الردی جیسا کہ نسب میں ہوتا ہے جی جیسا کہ نسب میں ہوتا ہے سمجھے جی گل اوہ جڑے مسئلے پیچھے پڑھ کے جاندے کیتے ہن پھر آندے تے پھر جاندے بھی یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں حرام ہو جاتے ہیں یہ اگوں نواں مسئلہ ہے فرو والا جی یہ پچھلے نو پڑھ لئیے تو انہوں وکھرے نو پڑھ دیاں پھر جی بے منڈے آلے پاسیوں او دے انہاں ہوتے کڑے کڑے رحم ہونے جی اے تا انہاں دے پاسیوں منڈے تے آرام ہوئے نا تے منڈے آلے پاسیوں انہاں ماں پیو ہوتے کڑے آرام ہوئے بے ایندہ جڑا ردائی پیو ردائی ماں وہ وغیرہ وہ ادھر کنے کو آرام ہوندے نے جی سمجھائی جی اے پکھرا مسئلہ جی دھیان کریا جی پھر بدلائی میں نے عبارت اس کی طرف بس حرام ہو جاتے ہیں دونوں اپنی قوم کے ساتھ ردی پر وہ قوم وہ اندر رشتہ دار جڑے نے ان کی ماں ردائی پیو دی وہی قوم ہے اور قوم جیسا کہ نسب سے اور فروع ردی کے اور زوجان ان دونوں پر آگے جو سمجھی یہ صرف ان دونوں پر
اور یعنی ہن سنیا جی اے فرو والی عبارت رہ گئی ہے کہ تھلے جی اے ہن او یحرمان تسنیہ کون کون جی تے قوم کیڑی یعنی حرام ہو جاتی ہے مردیا اور مردیا کا زوج ردی پر ایک مسئلہ اور حرام ہو جاتی ہے دونوں کی قوم مردیا تے زوج دونوں کی قوم ردی پر جیسا کہ نسب میں اور پڑھ لو تو پھر ترجمہ سناؤ او بزوجھا اس میں اشارہ ہے اے زوجھا آکھیا ہے نا اس میں اشارہ ہے کہ زانی کی حرمت نہیں ہوتی اس پر زانی کی حرمت نہیں ہوتی اس پر بھی ایک عورت نال کسے زنا کیتا ہے زنا دا بچہ جم پیا ہے تے دوجے بچے آ کے ہن دودھ پیتا ہے تے اے تے ردائی ماں بن جائے دی او زانی بھی ردائی پیو نہیں بنے گا آگے سمجھے اے بے اشارہ کیتا ہے تے زوج کہہ کے تے زوج تو بجڑا شادی ہو گئی سمجھے پہ ہو باقاعدہ اور اسی طرح اس زانی کی اقربا یعنی زانی والا پاسا سارا بند سارا نہ وہ پیو بنیا نہ دے بھرا چاچے بنے آگے سمجھے اے مطلب وہ سارا پاسا بند باقاعدہ اقربا ہو اور تحقیق اختلاف ہے اس مسئلے میں پس بعض نے کہا ہے کہ لبن زنا مثل حلال کے ہے لبن زنا مثل حلال کے ہے پس جب دودھ پلایا عورت نے بہی زنا کے ساتھ بن تن کو سمجھائیے عورت نے کسی کڑی نو دودھ پلایا زنا والا تو حارو مطلب زانی ایک کڑی زانی تے بھی حرام ہے تے زانی دے ابنا تے اور زانی کے چچے کے لیے بھی حرام ہے اور زانی کے بھائی کے لیے بالے عم زانی باقی ہے التزوج بہا سمجھ آگی جی کل مولودہ من الزنا جیسا کہ زنا سے جو پیدا ہوتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہوتا ہے جی کیونکہ وہ مولودہ لزنا جو ہوتی ہے وہ زانی پر حرام ہوتی ہے اور زانی کی اصول فرو پر حرام ہوتی ہے یہ تو مسئلہ پتا جنا لشبہۃ الجزیت اور نہیں حرام ہوتی وہ زانی کے بھائی بلا تحرم علل بالاخ یہ لکھا امی ہے ہونا عام میں اور عام میں تڑکو ٹھیک لکھا ہے زندہ باد اور نہیں حرام ہوتی چچے اور کیونکہ یہ اصول فرو میں نہیں آتے یہ زانی کے اصول فرو میں نہیں آتے نہ چچے پر نہ بھائی پر اچھا جی ذکر کیا علامہ الببری نے کہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے من جہت الام خاصہ جب تک نہ ثابت ہو نسب نسب ہوگا تو باپ والے پاسے حرمت جانی ہے اگر نہ ہو جاتے پھر نہیں جانے آگے سمجھ پس اس وقت ثابت ہو جائے گی من جہت الاب بھی اور ترجیح دی اسی کو فتح القدیر میں کس کو کہ ثابت نہیں ہوتا میں نے تفصیل بیان کی ہے رسالہ لکھا باقاعدہ کہ رد لامن نازان فیہا واتا بما آتا تو یعنی وہ راج قول وہی بیان کیا ہے کہ بھئی زنا سے ماں کی طرف سے تو ردات آ جائے گی اور زانی باپ نہیں زانی کی طرف سے اچھا جی بابا جی زوجھا الردی ردی وہ ولد ہے وہ جو دودھ پی رہا ہے رہی ہے اگر تو وہ مذکر ہے تو یہ کیا ہوگی اس پر مردیا حرام ہوگی اور اگر وہ انثى ہے تو اس پر مردیا کا حرام ہو گیا جی یہ دو بھی یہ ماں پیو بن گئے وَيَحْرُمُ قَوْمُهُمَا وَيَحْرُمُ یعنی اہل قرابت مردیا کے اور اہل قرابت کس کے اس کے وہ کہ اللہ تی وہ جو کیا نام ہے وہ اقربا جو ہوتے ہیں حرام نسب میں پس قریب وہ قریب نہیں حرام نسبن نہیں حرام ہوگا جیسا کہ چچے کی بیٹی خالہ کی بیٹی آگے سمجھے ایشا بس ہون مسئلہ سنیا جی اگر دودھ پلایا
उम्मुल बनात ने, किसने? उम्मुल बनात ने। दूध पिलाया बेटियों की माँ ने, किसको? इहदा बनी इमरात नुखरा, जी दूसरी औरत के बेटों में से किसी एक को। जी और उम्मुल बनीन ने दूध पिला दिया बनात में से किसी एक को, तो ना होगा इब्न मुर्दे के लिए उम्मुल बनात से ये कि शादी करे किसी एक से उनसे। जी और वकाना ले इखवाते ही, उसके बाकी भाइयों के लिए है कि शादी करें वो बनातुल उखरा से, जी मगर इब्ना वो के दूध पिलाया उसको उनकी माँ ने वहदहा, जी इसलिए कि वो बहन है उसकी रदात से। जी कज़ा फिल मबसूत, जी व बिल जुमला हराम हो जाएगी मुर्दिया की कौम, मुर्दिया का जौज, उसूल फरूर दी पर। जी पस औलाद मुर्दिया की सारी हराम है रदी पर, मुकद्दम हो उस पर। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜੰਮਣੇ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਸੂਆਂ 'ਚ। जी ਕਾਨ ਤਲਾ ਰਦਾਤ ਹੀ ਔ ਮੋਖਰਾ ਵ ਕਿਸਲੇ ਹੈ ਕਜ਼ਾਫੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ? जी ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, जी ਇੱਕ औरत दी दियां ने, ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। जी ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ, जी ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਹੈ, जी ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੀ। ਹੋਰ भराए ਭਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੜਕੀ, जी ਕੀ लड़की ਲੜਕੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਉਹ ਨਸਬੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਰਦਾਈ ਭੈਣ ਹੈ। जी जी ਐਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿੰਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਰਦਾਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਕੋਲ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਥੇ जी ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, सही है बाकी तो नहीं ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ कर सकते हैं ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ जी ਜੀ जी ਕੀ जी शादी कर सकते ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਐਸ਼ਾ ਬਸ ਜੀ। बिस्मिल्लाह। हैं। फिर बतलाई मैंने इबारत इसी तरह बस हराम है वो दोनों अपनी कौम के साथ रदी पर, जैसा कि नसब और रदी के फरू और जौजान उन दोनों पर, यानी हराम है मुर्दिया और मुर्दिया का जौज रदी पर, और हराम है मुर्दिया और मुर्दिया के जौज की कौम रदी पर, जैसा कि नसब में। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ जी ਉਹ ਵਾ ਫਰੂ ਉਹ बस ज़ौजान अलैहिमा। जी जी तवज्जो करो। और हराम हो जाते हैं रदी के फरू मुर्दिया पर। जी जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਦੀ जी ਏ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣਾ जी ਜ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਬਾਲਗ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, 9.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁੱਧ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ? ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ 70 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, 3 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 35 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 12 ਵਾਲਾ 35 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਹੈ। जी जी ਕੀ ਇਹ उनका पोता है। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਦਾਈ ਪੋਤਰਾ ਹੈ। जी, जी,
کہ حرام ہو جائیں گے فرو ردی کے کس پر؟ مردیا پر اور مردیا کے زوج پر. سمجھائیے مردیا تے ردی دے فرو حرام ہونے نے منڈے تے مردیا دے زوج تے ردی دی حرام ہونیاں نے کڑیاں. منڈے دے نال شادی نہیں ہونی. یہ آگے جے پہلی صورت سمجھ گئے ہو. اگلا مسئلہ او بیا اجرنا کہ نا او بتحرم او بزوجان علیہما. سمجھا گی جی. اور حرام ہوگا ردی کا زوج مردیا پر. سمجھائیے اور مردیا کا زوج بزوجہا یعنی ردی کا زوج. سمجھائیے جی بھئی حرام ہو جائے گا زوج ردی کا کس پر؟ مردیا کے زوج پر. سمجھائیے یعنی ردی اگر ہوا کیا مذکر تو حرام ہو جائے گی زوجہ اس ردی کی مردیا کے زوج پر. سمجھ آگی جی. اور اگر ہو ردی انسا تو حرام ہو جائے گا زوج کس کا؟ اس ردی کا کس پر؟ مردیا پر. کہ یہ جو ردی ہے نا اس کے فرو بھی حرام ہیں. کس پر؟ ردی پر اور ردی کے زوج پر اور مردہ اور مردہ کے زوج پر. اور ردی کے زوجان ردی اے منڈا اے دی جڑی بیوی ہے اے ان دے ردائی باپ نو نہیں جا سکتے کیونکہ ان دے ردائی بیٹے دی بیوی ہے. سمجھا گی جی. اچھا اے میں ردی اے کڑی تے ان دے نال جن نے شادی کیتی ہے او بعد اس کڑی دی ماں مردیا نال شادی کیونکہ او ان دی ردائی تھی دا او کیے خامند جی ان دی ساس سے جی. سمجھا گی جی. ادھروں صرف یہ نہیں جی مردیا ردی دے فرو مردے اپنے ردائی ماں باپ تے حرام نے تے مردیا دا خامند نا مردہ کہہ رہا ہو ردی دا خامند تے ردی دی بیوی ردی دے ماں پیو تے حرام نے. سمجھ آگی جی. اس صرف ایتھے بند جی اس طرح اور کوئی نہیں جی. سمجھے پہ ہو اے شاباش ہے. او ضابطہ پھر پڑھ دیں شعر کے بعد او وتحرمو ما ذکر سابقاً تھا بیان حرمت کا مردیا کی جانب سے. یہ بیان ہے حرمت کا ردی کی جانب سے. حاصل اس کا یہ ہے کہ ردی حرام ہے اولاد ردی کی اگرچہ نیچے چلی جائے کس پر؟ مردیا پر. اور بوجہ ثابت ہونے جزیت ردائیت کے. سمجھ آگی جی. کیونکہ ردی جب ہو گیا بیٹا ان دونوں کا ردات کا تو ہو جائے گی اولاد ردی کی ان دونوں کی پس حرام ہوگی دونوں پر. اور نہیں حرام ردی کے اصول ردی کے ماں باپ پر. اس کے اصول حرام نہیں. سمجھ آئی جی. ردی دا ابا ردی دی مردیا نال شادی کر سکتا ہے تے ردی دا ردائی ابا ردی دی نسبی ماں نال کرنا چاہے تو کر سکتے. سمجھے جی گل جی. اور بلا غیر ہمنا غیر ان کے اقربا سے اور کچھ نہیں پڑھنے بس. اسی طرح ثابت ہے من جانب الحرمت صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. اسی طرح ثابت ہوتی ہے من جانب الحرمت ثابتہ بالمصاہرت. پس حرام ہو جائے گا کون؟ ردیہ کا زوج مردیا پر کیونکہ اے ان دی ساس سے کیے. اور حرام ہو جائے گا ردی کی بیوی مردیا کے خامند پر کیونکہ ان دی یہ نو ہے لکون ہا حلیلہ ابن ہردائی. سمجھا گی جے. بس تفصیل یطلب فی فتح القدیر والبحر الرائق وغیرہ جی مانا کرو جی.
اور حرام ہو جاتے ہیں ردی کے فرو مردیا پر اور مردیا کے زوج پر، سمجھے جی؟ اور حرام ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ہے ردی کا زوج مردیا پر اور مردیا کے زوج پر، وہ کیویں جی؟ وہ کڑی منڈا کرنا وکھرا وکھرا، یعنی ردی اگر ہو مذکر اس کی وضاحت تو حرام ہے زوجہ ردی کی مردیا کے زوج پر، کیونکہ ردائی بیت وہ دا سورا ہے، اور اگر ہو ردی انسا تو حرام ہے زوج مردیا کا، ہے نا؟ حرام ہے زوج کس کا؟ اور ردی زوج ردیہ کا کس پر؟ ردیہ کی مردیا پر، این دی ردائی ماں نال شادی نہیں کر سکتا جی بابا جی۔ اور حرام ہے ردی کے فرو مردیا پر اور مردیا کے زوج پر، اور حرام ہے ردی کے زوجان مردیا پر اور مردیا کے زوج پر، یعنی ادھروں اینا ہی بند جے فرو تے اے کڑی ہے تے اندہ خامند تے جے منڈا ہے تے اندی بیوی، کیونکہ اندے ماں دی او جڑے نا جی او اندہ ماں پیو رضائی جڑا ہے او انہاں دے سس سورا بننے نے، کی بننے نے؟ سس سورا بننے نے، اے گل ہے۔ یعنی ردی اگر ہو مذکر تو حرام ہو جائے گی زوجہ ردی کی مردیا کے زوج پر، اور اگر ہو ردی مؤنث تو حرام ہو جائے گا ردیہ کا زوج ردیہ کی مردیا پر۔ وضابطتہ ما فی ھذا البیت الفارسی، یہ بیت از جانب شیر دے ہما خیش شوند وز جانب شیر خارا زوجان و فرو۔ علامہ فرماتے ہیں ضابطہ اس کا وہ ہے جو فارسی کے اس شعر میں ہے، دودھ دینے والی کی طرف سے سارے رشتہ دار ہو جاتے ہیں، دودھ پینے والے کی طرف سے اس کے زوجان اور فرو حرام ہوتے ہیں۔ یہ گل ہے ہاں جی۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضابطہ ما ذکر من اقسام الحرمت من الجانبین، وہ ہے کہ فائدہ دیا اس کے اس بیت نے، کیونکہ مفاد مصر اول کا یہ ہے کہ مردیا کی جانب سے مردیا کے زوج کی جانب سے ہو جاتے ہیں کل ذا قرابت ردی سے، کہ نہیں ہوتے اس سوائے چاند کے کنٹے، یعنی وہ کہ ان کے لیے قرابت ہے محرمیت کی نسب سے، بس داخل ہے اس میں مردیا خود مردیا کا زوج ان دونوں کے اقربا، یہ پہلا مصرع آ گیا۔ اور مفاد مصرع ثانیہ کا کہ ردی کی جانب سے محض ثابت ہے قرابت مردیا کے لیے اور مردیا کے ردی کے فرو سے اور اس کے زوجیت کے واحد سے، ایسا بس۔ اور ضابطہ اس کا وہ ہے جو اس فارسی شعر میں ہے، دودھ دینے والی کی جانب سے تمام رشتہ دار ہو جاتے ہیں، اور دودھ پینے والے کی والا یا بالی دودھ پینے والے کی جانب سے زوجان اور فرو۔ ضابطہ اس کا وہ ہے جو اس مسئلے دوکھی ہے جی، جنتے بغیر پورے جاگن تو سمجھ نہیں آتی جی۔ فارسی کے شعر میں ہے، دودھ دینے والی کی جانب سے تمام رشتہ دار ہو جاتے ہیں اور دودھ پینے والے کی جانب سے زوجان اور فرو۔ وتحل اخت اخی رداعا کما تحل نسبا کاخ من الاب له اخت من امه تحل لاخی من ابیہ ورضیعہ۔ صبر مسئلہ جی پیش ہے، مسئلہ اور حلال ہے جی اس کے بھائی کی بہن جی ردائی، جی اس کے بھائی کی بہن رداءً حلال ہے، جی جیسا کہ حلال ہے نسباً، جیسا کہ حلال ہے نسباً، مثل بھائی کے باپ سے
اس سے بھائی کے باپ سے کہ اس کے لیے بہن ہے اس کی ماں سے، تو حلال ہے اس کے بھائی من ابی ہے کے لیے، جی اس کے بھائی میں نبی ہے کے لیے سمجھے ہو؟ جی الی بھائی کی خیفی بہن سے شادی جائز ہے، جی بھائی کی خیفی بہن سے جی جی جملہ بولو، ڈرتے کیوں پے ہو؟ بھائی اتنا نکاح پڑھ لگے ہو؟ الی بھائی کی بہن یہ وہ جزئی ہے جی، سمجھ آئی جی؟ وہ تو وضاحت لکھی، دوبارہ پڑھ دیں اب تک سمجھ آ جائے۔ ایک عورت نے شادی کی، لڑکی پیدا ہوئی، جی جی اس عورت نے ایک اور جگہ شادی کی، اس شخص کی پہلے بیوی سے ایک بچہ ہے، اب اس عورت سے بچہ پیدا ہو گیا، یہ اب کا بچہ اور پہلا بچہ الی بھائی ہے کہ کوئی نہیں؟ اس عورت کی جو پہلی لڑکی ہے جی وہ جو اس کے خاوند کا پہلا بچہ ہے، جی اس کے ساتھ اس کا کیا رکاوٹ ہے؟ بیان کرو، کوئی رکاوٹ نہیں آگے یہ سمجھے؟ تو الی بھائی کی خیفی بہن سے شادی جائز ہے، وہ سمجھ گئے ہو کیا؟ الی بھائی کی بہن سے اے جی مسئلہ۔ اسی طرح یہ دودھ میں، اسی طرح دودھ میں یہ جائز ہے، چونکہ نسب میں یہ جائز ہے تو یہ دودھ میں بھی جائز ہے، رداد میں بھی جائز ہے، سمجھ گئے ہو؟ اور ویکھو بات ہلو، اور سمجھو مسئلہ دھیان نال بات ہلو۔ یہ بیان ہے اس کا کہ جو نہیں حرام ہوتا رداد سے اور نئی نسب سے، دونوں کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے کہ ایک وہ جزی بیان کر رہے ہیں جو نسب میں بھی حرام نہیں ہے، نہیں ہے ردان صحیح ہے، اتصال اس کا مضاف لے کے ساتھ، کون ہی نا، اخی کے ساتھ، جی اور صحیح ہے اس کا اتصال دونوں کے ساتھ بھی اور مضاف کے ساتھ بھی، تو تین صورتیں بن جائیں گی۔ اور سنو کس طرح، مثل اس کے کہ ہو تیرا بھائی نسبی، تیرے نسبی بھائی کی ردائی بہن تجھ پر حلال ہے کہ کوئی نہیں؟ اسی طرح تیرے ردائی بھائی کی نسبی بہن، کل پڑھیاں نے جزیاں یار، اور تیسری صورت اسی طرح ردائی بھائی کی ردائی بہن سے بھی جائز ہے، تین صورتیں ہاں۔ اور وجہ اس میں یہ ہے کہ محرم من الردا محض وہ ہوتا ہے جو حرام ہوتا ہے نسب سے، اور مثل اس قربت کے نسب سے کبھی غیر محرم ہوتا ہے، پس نہیں حرام مثل اس کا رداعت سے۔ جی اب اس کی جو مثال دی تھی کاخن میرا پہ، جی صورت اس کی یہ کہ ہو تینڈا بھائی ابے اللہ، جی یعنی ہو تیرا ابا تے اس دا ابا ایک، اور تیری ماں دی غیر، بھائی طور کے شادی کی تیرے ڈیڈی جان نے دو عورتوں سے، ایک ان دو کی تیری ماں تے ایک تیرے بھائی دی ماں، تے تھی تیرے بھائی وکانت لے اخی کا مذکور، او جڑا تیرا دوجی ماں دا بھرا ہے پیو لو سکا، ان دی جڑا بھرا ان دی ایک بہن بھی ہے ماں لوں، بھائی طور کے تھی ماں اس کی متزوجہ، تیرے ابے دی بیوی بننے تو پہلا، تے پاس جنی اس نے وہاں ایک کڑی، یہ کڑی تجھ پر حلال ہے۔ کجے بھی نہیں سمجھ آئے؟ تو یہ ہے کہ الی بھائی کی سے نکاح کہ نہیں بابا جی؟ یہ کہ اور کوئی جی کس طرح مسئلہ ہے جی؟ اچھا جی، اللہ مانا کرو اس کا۔ اور حلال ہے حلال ہے اس کے بھائی کی بہن ردان، یہ جڑا ہی ہے نا، ہی اصل اے بے، یہ جتنا بیاس کرتے پھرتے ہیں، جیسا کہ حلال ہے نسبن مثل بھائی من الاب کے، یہ کیڑا اب ہویا؟ جڑا ابے لو بھرا ہے کیڑا ہوندا ہے؟ الی، اس کے لیے بہن ہے اس کی ماں سے، سمجھائیے جی؟ اے الی بھائی دی یہ بہن کی بنی، سمجھے نا جی؟ ایشا بس جی خیفی ہے نا کہ اس کڑی دا پیو ہو رہے تے اس منڈے دا پیو ہون دا ہے،
ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੇ ਖਾਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਦੇ ਖਾਮਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਖੀਫੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਧਰ ਐਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ? ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਪਈ? ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ اچھا جی سمجھی جی گل جی تو حلال ہے اس کے بھائی من ابی ہے کے لیے جی شربت جی اور حلال ہے اس کے بھائی کی بہن رداعن جیسا کہ حلال ہے نسباً مثل اخ من الاب کے اس کے لیے بہن ہے اس کی ماں کی طرف سے حلال ہے اس کے بھائی من ابی ہے کے لیے وردیعہ صدین کا اخی و اخت لا شاربا لبن شاتن ایک جوزی پڑھو چلو خیر توجہ جی جی دو ردی ایک سدج کے جی مثل بھائی اور بہن کے ہیں جی کیا کہ جی دو ردی ایک سدج کے مثل ایک بھائی اور بہن کے ہیں اور ایک بکری کا دودھ پینے والے بھائی بہن نہیں بنتے جی جی یہ وہ مسئلہ جی پچھے آشیت ایسے انہوں نے کہا جی ردین یہ مبتدا خبر اس کی کاخن وقتن یہ مسئلہ اگرچہ سمجھا گیا ما مرہ سے کیڑا کہ ردات بنا دیتی ہے مردیاں کو ماں اس کے خامد کو ابا جی سمجھائیے جی لیکن ذکر کیا اس کو علیحدہ توضیحاً و تمہیداً لذکر مسئلہ شرکت فی لابان المج جی آگے سمجھے تبا فی اطلاق ردیعین اشارہ ہے طرف اطلاق حکم کے پس حرام ہے ردی سمجھے نا جی دوسرے ردی پر برابر ہے کہ زمانہ ان کی ردات کا ایک ہو یا مختلف ہو اور برابر ہے کہ ہو زوج وہ کہ دودھ اس کا اسی سے ہے یا اکثر سے ہے اے اور سمجھا جے ایک عورت دا جس بچے دودھ پی لے اے عورت جننے بچے جمے پہلوں اندے نال جنہیں پیتا ہے بعد وہ سارے اندے ردائی بہن بھرا نے آگے سمجھے اے شاباش جی لیکن وہ سارے اندے بہن بھرا نے لیکن اندہ ردائی باپ جڑا ہے نا صرف او بننا ہے کہ جندی وجہ تو دودھ نے پیتا ہے سمجھے پے ہو کہ نہیں سمجھے پے ہو کہ عورت کی شادی ہوئی ہے بچہ جمے دوسرے بچے دودھ پیتا ہے اے ردائی بھائی ہے اے ردائی ابا بن گیا ہے اس عورت نو طلاق کوئی خامد مار گیا دوسرے جگہ شادی بچہ پیدا ہویا ہے وہ بھی اندر ردائی پائی ہے لیکن اس بچے دا جڑا ابا ہے وہ ردائی ابا نہیں بننا سمجھو نہیں پیجے اے عورت 10 جگہ شادی کرے 10 جگہ بچے پیدا ہوں اس پہلے دی وہ سارے مال پاس ردائی بہن بھرا نے لیکن ابا اندہ جڑا بننا ہے نا صرف ایک ہی بننا ہے سمجھ آ گئی جے کہ نہیں پلے پئی مہربانی کاخن و اخت کا یہ سمجھا جی ایک تین قسم دے بندے جی ایک کاخن و اخت شقیقی یین بھی بندے جی اگر دودھ وہ کہ دونوں نے پیا اس سے ایک رجل دا بھئی عورت نو دودھ آیا تے ہور ایک کڑی کسے دی تے کسے منڈے نے دودھ پی لیا اے دوویں جڑے نے نا جی اے ردائی بہن بھائی شقیق اینی او شقیق اینی کہ بے ماں بھی اوہی ردائی ہے تے اب ردائی ابا بھی سمجھے بابا جی اور ردائی بنیں گے ردائی بہن بھائی صرف ماں کی طرف سے بنیں گے اگر نہ ہو اس طرح اگر نہ ہو اس طرح کہ میں ایک باری بچہ جمیا اس دے نال کسی اور لڑکے دودھ پی لیا پھر اس عورت نے شادی کی تھی کسی اور جگہ جی تے پھر بچہ جمیا پھر بچہ جمیا وہ جڑا بچہ ہے وہ دودھ ختم ہو گیا ہے وہ بچہ تے اے بچہ اے ردائی اے مال پاسوں خیفی بہن بھرا نے سمجھائیے کیونکہ اوندا نسبی بچہ ہو رہے ابا ہو رہے تے اے جڑا سی پہلا
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਸਬੀ ਅੱਬਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਰਦਾਈ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬਣਨਗੇ, ਅੱਬੇ ਵਾਲੇ। اچھا آگے ٹورو والے ابن صرف باپ کی طرف سے بنے بائیں طور کے رجل کی 2 بیویاں ہوں، دونوں بچہ جنے اس سے، پس دودھ پلایا ہر ایک نے ایک صغیر کو، ہر ایک نے ایک صغیر کو۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک خامدیاں 2 بیویاں، جی 2 بچہ جمیا، جی ایک نے کسی ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਦਾਈ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਦਾਈ ਪਿਓ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਓ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਬੀ 3 ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ? ਇਵੇਂ ਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। لا شاربہ لابن شاطن، حاصل یہ ہے کردات محرمہ بعض وہ بردات لابن الانسان ہیں، لاب نابن بکری گاں مجھ اگرچہ ایک تھن انہیں منہ چ پایا تے ایک نال جواد نے پالیا مجھ دا جی، 4 پہ وکھرے وکھرے تھن پا کے چکتے نے، یہ آپس وچ بھیڑاں بھرا کو نہیں بڑے جی۔ اچھا، اور ایک پستان کے 2 ردی، مثل بہن بھائی کے، نہ کہ بکری کا دودھ پینے والے جی، پاکستان کے 2 ردی مثل بھائی بہن کے ہیں، نہ کہ بکری کا دودھ پینے والے۔ نما مسئلہ جی، وحکم خلط لبنها بماء او دواء او لبن اخرى او شاة بالغلبة وبطعام الحل، اے حکم خلط لبنها بطعام الحل کما فی لبن رجل اذا نزل للرجل لبن فشربه صبی لا يتعلق به حرمت الرضاع۔ چلو توجہ جی، حکم عورت کے دودھ کے مل جانے کا پانی کے ساتھ، کچی لسی بنا کے نہ تے بچے نو پیا دیتی، عورت دا دودھ کٹ کے یا دوائی ملا کر دودھ پلا دیا، یا دوسرے اور لابن اخرى دوسری عورت کا دودھ ملا کر پلا دیا، 2 عورتوں کا، یا عورت کا اور بکری کا دودھ ملا کر پلاؤ نال گاں مجھ دی۔ یہاں حکم خالت الاخرہ بالغلبت، جندہ غالب ہے نا ہوندا ہے جی۔ سمجھ آ گئی جی؟ جے کر پانی غالب ہے تیرے دات کو نہیں ثابت ہوئی، دوائی غالب ہے تیرے دات کو نہیں ثابت ہوئی، آ جڑا لبنی اخرا ہے انہاں وچوں جیڑی عورت دا زیادہ ہے تے جے بکری دا چوکھا ہے تے پھر وردات ہے، اے نہیں کہ بکری ثابت ہو جانی ہے۔ سمجھائی دے جی؟ اے بالغلبے نال جی۔ اگلا پھر پڑھ دیں دیکھو جی، یعنی اذا خالتہ، یعنی توجہ جی، جب مل گیا اذا خالتہ لابن نہ خالتہ، جب کہ مل گیا عورت کا دودھ کس کے ساتھ؟ دوائی کے ساتھ، بکری کے دودھ کے ساتھ، آگے سمجھ جی، اور وغیرہا اور باقی چیزاں۔ یہاں معتبر ہے غلبہ، اگر عورت کا دودھ غالب ہے اپنے غیر پر، دوائی تے پانی تے بکری دے دودھ تے جی، یہ جڑے 2 مندر لایا وہ جو مسئلہ کو ہونا جی ثابت ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ تحریم، اور اگر عورت کا دودھ مغلوب، دوائی پانی بکری دا دودھ غالب تو ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مغلوب مثل مستحلق۔ جی سوال ہے کہ اگر برابر ہو تو جی بین استوا یا جی ثابت ہو جائے گی تحریم بھی۔ جی ہاذا کلہ اجماعی میں بین ائمتنا، جی، ایک جزی بچوں
اگر مل گیا ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے ساتھ جی بس پیا بچے نے یہ دودھ جی ہن غلبے دا لحاظ ہے یا دونوں ماما بن گئی جی بس اندہ ابھی یوسف رحمہ اللہ معتبر ہے اس میں بھی غلبہ جی اس میں بھی غلبہ معتبر ہے اور یہ روایت ہے کن سے امام صاحب رحمہ اللہ سے بس وہ کہ ہوگا دودھ اس کا غالب تعلق پکڑے گی اس کے ساتھ نہ کہ اس اخرى کے ساتھ اندہ محمد اور یہ بھی روایت ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے جی تعلق پکڑے گی تحریم خواہ دودھ برابر ہو دونوں کا یا دو میں سے ایک کا سمجھے نا جی جی اسی کی ترجیح کی طرف میلان ہے کن کا صاحب ہدایت کا اے شاباش ہے سمجھی گل جی جی علت اس کی بیان کی ہے کہ جنس نہیں غالب ہوتی جنس پر جی جنس جنس پر غالب نہیں ہوتی ایکو جنس ہے دو تی عورتاں لہذا تو کوئی غلبہ نہیں اور مجمع کی شرح میں ہے کیلا بعض نے کہا کہ انہو الاصحی و ساخی جی کہ عورتاں دا دودھ ملا کے پلاؤ تے بعد کاٹے دا کوئی لحاظ نہیں وہ ساریاں ماما بڑھ گئی ماما بن گئی ومن ہا ہونا یہیں سے ظاہر ہو گیا کدے گیا جی سخو وفیل انایا هو الازہر بے عینے فتوے نے سکتے جی امام محمد صاحب دے قول سے والاحباتو یہیں سے ظاہر ہو گیا وہ جو مصنف رحمہ اللہ کے قول سے ہے مساہمت سے ہیں کیونکہ آپ نے کہا ہے نا کہ غلبے کا لحاظ ہے اس میں مساہمت کیا ہے اور لبن اخرى جو ملایا ہے چونکہ وہ ترجیح دوسری جانب کو ہے کہ اس میں جو ہے نا غلبے کا لحاظ نہیں کہ اس میں لبن اخرى میں باقیاں میں ٹھیک ہے دوائی پانی بکری جی اچھا جی اگلا مسئلہ جی باب طعامن بحکم خالات بطعامن کہ دودھ مل گیا کھانے کے ساتھ کس کے ساتھ کھانے کے ساتھ ایسا بس تو اب حکم ہے الحلو حکم ہے یعنی رداد ثابت کو نہیں ہوئی جی معنی کیا ہے یعنی حکم عورت کے دودھ کے ملنے کا طعام کے ساتھ ہل ہے ہل کا مطلب کیا ہے حرمت ثابت نہیں ہوئی برداد ثابت نہیں ہوئی آگے یہ سمجھے اگو مثال دیتی مکیس لے پیش کی تو جو کرے جی جیسا کہ رجل کے دودھ میں جیسا کہ رجل کے دودھ میں یعنی جب اتر آیا رجل کے لیے دودھ پیا اس کو بچے نے تو نہیں تعلق پکڑتی اس دودھ کے ساتھ کون حرمت رضا حرمت ردات اگے سمجھے تے اے واحتکان سبیہ نے بھی اگے نال جزیاں دے نال ہی جی واحتکان سبیہ بلابن بس بچے کو حکنا کرنا عورت کے دودھ کے ساتھ اس سے بھی رداد ثابت نہیں ہوتی آگے یہ سمجھ طعام مل جائے طعام ملا دودھ پلا کھلا دیا مرد کا دودھ اتر آیا کسی بچے نے پی لیا یا بچے کو پیشاب کی جگہ سے پچکاری کے ذریعے جو حکنا کیا وہ دودھ پہنچا دیا معدے میں ان سب صورتوں سے اے مطلب سمجھے جی گل پڑھو جلدی کرو تو جی باب طعامن یعنی جب مل گیا دودھ عورت کا بے طعامن فاکلہ فحکمہ الحل مطلقاً دودھ غالب ہو یا غالب اس لیے کہ طعام اصل ہے اور دودھ کیا ہے فی عقل مقصود تو بس ہو جائے گا دودھ مثل مغلوب کے حکمن اور سمجھے نا جی اگرچہ مساوی ہو یا غالب ہو تو ہر صورت میں سمجھی گل وہذا عند ابی حنیفہ اس مسئلے میں لیکن اندہ ہما یہاں بھی تو تابر فی آگے سمجھے کما فی المسائل السابقہ پچھلے یہ کل جب کہ اختلاط ہو بغیر پس اگر پکایا گیا دودھ کس کے ساتھ تو نہیں پکڑے گی اس کے ساتھ تحریم تعلق مطلقاً اتفاقاً اچھا جی وہ گاموری آگے جی لاگ تعلق بھی ہی اور مردہ دودھ پیتا اس لیے کہ اس کا لبن نہیں لبن حقیقتاً بلکہ وہ رطوبت ہے جو شبیہ باللبن ہے جیسا کہ مچھلی کا خون حقیقت میں خون نہیں ہے لہذا اس کے ساتھ
رضاعت کے حکام نہیں تعلق پکڑے گا حکم کس سے؟ رضاعت کے حکام سے برخلاف لبن مرت میتا کیوں کو آ رہے ہیں جی جی کسی نے میتا کا دودھ پی لیا فَإِنَّهُ کے تعلق کو بھی تحریم برابر ہے کہ اس نے اس کو منہ لگا کر پیا میرے ساتھ یہ ہاں بعد موتیا یا اس کو نکالا پھر اس کو پیا اس آپ تو نکٹنا چھوٹا ہے نا لکون ہی بوجہ اس کے جے لکون ہی مما تتعلق بہل حرمت یہ ان سے ہے یہ ان سے ہے اچھا جی واحتقان عطف ہے علی لبن رجل پر مناسب ہے کہ احتقان کی وجہ حقن کہتے سمجھائی جی کیونکہ کہا جاتا ہے حقن تو المریض جب کہ پہنچائے تو دوائی اس کے باطن تک اس کے دوبر سے محکانہ پچکاری کے ساتھ احتاکانہ یہ لازم ہے سمجھائیے اور اسم حکنا بالضم ہے اور معلوم سے ہے کہ بچے نے خود تو یہ کام کرنا نہیں ہے وہ تو چھوٹا ہے 2 سال ہے امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال ہے بلکہ حکنا کرے گا اس کو اس کا کوئی غیر خلاصہ یہ ہے کہ رضاعت کے حکام ما ثابت ہوتے ہیں دودھ کے پینے کے ساتھ نہ کہ صرف آگے سمجھے پس نہیں تعلق پکڑے گی تحریم دودھ کے پہنچانے کے ساتھ بچے کے پیٹ تک مدت رضاعت میں حکنے کے ساتھ اسی طرح بھی اقتار ہی فی اوزون ہی کان دودھ پا دیتا تھلے چلا گیا یا احلیل چپایا بچہ سی اندر چلا گیا اس نال مغیر ذالک آگے سمجھے مانا کرو جی کتوں اور حکم عورت کے دودھ کے ملنے کا پانی کے ساتھ یا دوائی کے ساتھ یا دوسری کے دودھ کے ساتھ اس میں اختلاف ہے اس مسئلے میں یا بکری یا بکری کے دودھ کے ساتھ تو حکم خلط کا غلبے کے ساتھ اور حکم خلط بے طعام کا حل ہے یعنی حکم عورت کے دودھ کے ملنے کا طعام کے ساتھ حل ہے کما اور بینستور وکما فی اللبن الذی جعل محیدن اور رائبن اے شیرازن اور جبنن اور اقیتن فینو لا یتعلق بالتحریم اور دو دیاں کو ہور شیاں بنا لیا سمجھا گی تو پیاد دیتا تو اندر بھی اے مطلب سکھ گیا جی اے جی جیسا کہ رجل کے دودھ میں یعنی جب اترا رجل کو دودھ یا اس کو بچے نے نہیں تعلق پکڑتی اس کے ساتھ رضاعت کی حرمت اور جیسا کہ بچے کو حکنا کرنا عورت کے دودھ کے ساتھ اور حکم عورت کے دودھ کے ملنے کا پانی کے ساتھ یا دوا کے ساتھ یا دوسری کے دودھ کے ساتھ یا بکری کے دودھ کے ساتھ حکم خلط کا غلبے کے ساتھ ہے اور ملنے کا اور خلط بے حکم خلط بے طعام کا حل ہے یعنی حکم عورت کے دودھ کے ملنے کا طعام کے ساتھ حل ہے جیسا کہ رجل کے لبن میں یعنی جب اترا رجل کو دودھ پس پیا اس کو بچے نے تو نہیں تعلق پکڑے گی اس کے ساتھ حرمت الرضا اور جیسا کہ بچے کو حکنا کرنا دودھ کے ساتھ